السلام علیکم. آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسے شخص کی کہانی بتانے جا رہا ہوں جس نے آج تک کبھی بھی اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی اور وہ ان پڑھ تھا اور اس نے نہ تو اس کو ایک بھی انگلش کا ورڈ بھی نہیں پڑھنا آتا تھا، لیکن اس نے صرف ایک جراف کی گردن پکڑی اور وہ سرجنوں کا سرجن بن گیا. اس نے دنیا میں سب سے زیادہ سرجنوں کو ٹرین کیا، 30,000 سرجنوں کو اس نے ٹرین کیا اور اس نے پوری میڈیکل کی دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا. اس شخص کا نام ہیملٹن تھا اور اب آپ آئیے ہماری ڈاکومنٹری دیکھیں. کیپ ٹاؤن کی میڈیکل یونیورسٹی کو طبی دنیا میں ممتاز حیثیت حاصل ہے. کیا آپ کو پتہ ہے دنیا کا پہلا بائی پاس آپریشن بھی اس یونیورسٹی میں ہوا تھا؟ اور اس یونیورسٹی نے چند سال پہلے ایک ایسے سیاہ فام شخص کو ماسٹر آف میڈیسن کی اعزازی ڈگری سے نوازا جس نے آج تک کبھی اپنی زندگی میں اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا تھا، جو انگلش کا ایک لفظ بھی نہ پڑھ سکتا تھا اور نہ لکھ سکتا تھا. لیکن 2003 کی ایک صبح یونیورسٹی کے مشہور پروفیسر ڈیوڈ نے یونیورسٹی میں اعلان کیا کہ ہم آج ایک ایسے شخص کو میڈیسن کی اعزازی ڈگری دینا چاہ رہے ہیں جس نے دنیا میں سب سے زیادہ یعنی 30,000 سرجن پیدا کیے. وہ ایک غیر معمولی استاد اور ایک حیران کن سرجن تھا. اس نے میڈیکل سائنس اور انسانی دماغ کو حیران کر دیا. اس اعلان کے ساتھ ہی پروفیسر نے ہیملٹن کا نام لیا اور پوری یونیورسٹی میں تالیاں بج پڑی. آپ کو پتہ ہے اس یونیورسٹی میں اس بندے کا تاریخ کا سب سے بڑا استقبال کیا گیا کیونکہ یہ ایک بہت ذہین اور انٹیلیجنٹ بندہ تھا جس نے بتایا کہ انسان اپنی محنت اور ہمت سے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب ہم آپ کو ہیملٹن کی کہانی سناتے ہیں. ہیملٹن کیپ ٹاؤن کے ایک بہت ہی دور دراز گاؤں میں پیدا ہوا. اس کے والدین چاہے تھے. وہ بکری کی کھال پہنتا تھا، پہاڑوں میں سارے دن ننگے پاؤں پھرتا تھا. بچپن میں اس کا والد بیمار ہو گیا، لہٰذا وہ بھیڑ بکریاں چھوڑ کے کیپ ٹاؤن آ گیا اور کنسٹرکشن کے کام میں لگ گیا. انہی دنوں کیپ ٹاؤن یونیورسٹی میں تعمیرات کا کام جاری تھا. وہ یونیورسٹی میں مزدور بھرتی ہو گیا. وہ دن بھر محنت کرتا اور جتنے بھی پیسے ملتے تھے وہ اپنے گھر بھجوا دیتا تھا اور خود چنے چبا کے کھلے آسمان تلے گراؤنڈ میں سو جاتا تھا. وہ برسوں مزدور کی حیثیت سے کام کرتا رہا. آخر کنسٹرکشن کا کام ختم ہوا اور وہ اسی یونیورسٹی میں مالی بھرتی ہو گیا. اسے ٹینس کورٹ کی گھاس کاٹنے کا کام ملا. وہ روز ٹینس کورٹ پہنچتا اور گھاس کاٹتا. وہ 3 برس تک یہ کام کرتا رہا. پھر اس کی زندگی میں ایک عجیب موڑ آیا جس کی وجہ سے وہ میڈیکل سائنس کے اس مقام تک پہنچ گیا کہ آج تک کوئی دوسرا شخص اس مقام تک نہیں پہنچا. اور آج دنیا بھر میں جتنے سرجن یا میڈیکل ہسٹری سے ریلیٹڈ لوگ ہیں سارے اس بندے کو جانتے ہیں. یہ ایک صبح کی بات ہے کہ پروفیسر رابرٹ جو ایک زرافے پر تحقیق کر رہے تھے، وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جب زرافہ پانی پینے کے لیے گردن جھکاتا ہے تو اسے غشی کا دورہ کیوں نہیں پڑتا. انہوں نے آپریشن ٹیبل میں زرافے کو لٹایا، اسے بے ہوش کیا، لیکن جو ہی آپریشن سٹارٹ ہوا زرافے نے گردن ہلا دی. لہٰذا انہیں ایک ایسے مضبوط انسان کی ضرورت تھی جو زرافے کی گردن پکڑے اور آپریشن پورا ہو. پروفیسر نے آپریشن تھیٹر سے باہر آئے سامنے دیکھا ہیملٹن گھاس کاٹ رہا تھا. پروفیسر نے دیکھا کہ وہ ایک مضبوط اور طاقتور انسان ہے. انہوں نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور زرافے کی گردن پکڑنے کا حکم دیا. ہیملٹن نے انکار نہیں کیا اور فوراً گردن پکڑ لی. یہ آپریشن 8 گھنٹے تک جاری رہا اور اس دوران ڈاکٹر نے چائے اور کافی کا وقفہ کیا، مگر ہیملٹن اس دوران زرافے کی گردن نہیں پکڑ کے کھڑا رہا. جب آپریشن ختم ہوا تو وہ چپ چاپ باہر نکلا اور جا کے اپنا کام کرنے لگ گیا. گھاس کاٹی اور پھر گھر چلا گیا. دوسرے دن پروفیسر نے پھر اسے بلا لیا. وہ آیا اور زرافے کی گردن پکڑ کے کھڑا ہو گیا. اس طرح یہ روٹین بن گئی کہ یونیورسٹی میں کوئی بھی آپریٹ ہوتا، کوئی بھی ایکسپیریمنٹ ہوتا تو پروفیسر اس کو بلا لیتا تھا. یہ 8 گھنٹے آپریشن تھیٹر میں اسی طرح جانوروں کو پکڑ کے کھڑا رہتا. اس کے بعد وہ ٹینس کورٹ کی گھاس کاٹتا اور کئی مہینوں تک وہ ڈبل ڈیوٹی کرتا رہ گیا. اس نے اپنی کبھی بھی اضافی ڈیوٹی کا نہ کسی سے معاوضہ طلب کیا نہ کسی سے شکایت کی. پروفیسر رابرٹ اس کی اس ہمت اور محنت اور جذبے سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے اسے مالی سے لیب اسسٹنٹ بنا دیا. ہیملٹن کی پروموشن ہو گئی اور اب وہ یونیورسٹی روز وقت پر آتا ہے، آپریشن تھیٹر پہنچتا اور سرجنوں کی مدد کرتا ہے. یہ سلسلہ بہت عرصوں تک جاری رہا. پھر 1958 میں اس کی زندگی کا ایک دوسرا اہم موڑ آیا. اس سال دنیا کے مشہور پروفیسر ڈاکٹر برنارڈر یونیورسٹی میں آئے اور انہوں نے دل کے بائی پاس کا پہلا آپریشن سٹارٹ کیا. ہیملٹن ان کا اسسٹنٹ بن گیا اور وہ ڈاکٹر برنارڈ کے کام کو غور سے دیکھتا رہتا ہے. ان آپریشنوں کے دوران وہ اسسٹنٹ سے ترقی کر کے ایڈیشنل سرجن بن گیا. اب وہ ڈاکٹر آپریشن کرتے اور آپریشن کے بعد اسے ٹانکے لگانے کا فریضہ سونپ دیتے ہیں. وہ انتہائی شاندار ٹانکے لگاتا تھا. اس کی انگلیوں میں صفائی اور تیزی تھی. ایک دن میں وہ 50 لوگوں کے ٹانکے لگا دیتا تھا. وہ آپریشن تھیٹر میں کام کرتے کرتے سرجنوں کے سے بھی زیادہ انسانی جسم کو سمجھنے لگ گیا. چنانچہ بڑے ڈاکٹر نے اسے جونیئر ڈاکٹر کو سکھانے کی ذمہ داری سونپ دی. اب وہ جونیئر ڈاکٹروں کو آپریشن کی ٹیکنیک سکھانے لگا. آہستہ آہستہ وہ یونیورسٹی کی اہم ترین شخصیت بن گیا.
वो मेडिकल की साइंस की इस्तिलाहात से नावाकिफ़ था, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े सर्जनों से बेहतर सर्जन था। फिर 1970 आया और 1970 में इसकी ज़िंदगी में एक तीसरा अहम मोड़ आया। इस साल जिगर पर रिसर्च स्टार्ट हुई और उसने ऑपरेशन के दौरान जिगर की एक ऐसी शरेआन की निशानदेही की जिसकी वजह से जिगर की मुंतकिली आसान हो गई। इसकी इस निशानदेही से मेडिकल दुनिया के बड़े बड़े दिमाग हैरान रह गए। आज जब भी दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी शख्स का जिगर का ऑपरेट होता है तो मरीज़ आंख खोल के रोशनी देखते हैं। इस कामयाब ऑपरेशन का स्वाब बराह रास्त हैमिल्टन को चला जाता है। इसका मोहसिन हैमिल्टन ही है। हैमिल्टन ने यह मकाम सिर्फ हिम्मत और इखलास और जज्बे से हासिल किया। वो 50 साल यूनिवर्सिटी में वाबस्ता रहा। इस 50 सालों में उसने एक भी छुट्टी नहीं की। वो रात के 3 बजे घर से निकलता था और 14 मील पैदल सफ़र करता यूनिवर्सिटी पहुंचता और ठीक 6 बजे ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हो जाता। लोग जब ये आता तो लोग इसको देखकर अपनी घड़ियाँ ठीक कर देते थे। इन 50 सालों में कभी इसने तनख्वाह का इजाफा का मुतालबा भी नहीं किया। उसने कभी भी औकातकार की तवालत और सहूलतों में कमी का शिकवा नहीं किया। फिर उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मौका भी आया कि इसकी तनख्वाह और मराहत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से ज़्यादा हो गई और वो एजाज़ इसे मिला जो मेडिकल दुनिया में किसी भी शख्स को नहीं मिला। वो मेडिकल हिस्ट्री का पहला अनपढ़ उस्ताद था और पहला अनपढ़ सर्जन था जिसने ज़िंदगी में 30,000 से ज़्यादा सर्जनों को ट्रेनिंग दी। वो 2005 में फौत हुआ और इसे यूनिवर्सिटी में दफन किया गया। इसके बाद यूनिवर्सिटी में जो भी पास होते या सर्जन जब भी निकलते तो उनके लिए लाजमन करार दे दिया गया कि डिग्री लेने के बाद इसकी कब्र पर जाए और तस्वीर बनवाए और इसके बाद अमली ज़िंदगी में दाखिल हो जाए। अब मैं आपको खुद बताता हूँ कि देखें, अगर ये उस दिन ज़राफ़ी की गर्दन पकड़ने से इनकार कर देता, ये कहता मेरा ये काम ही नहीं है, तो क्या ये बंदा ये मुकाम हासिल कर सकता? तो हम सबको प्रोफेसर हैमिल्टन की ज़िंदगी से सबक हासिल करना चाहिए। आपने अब हमारी डॉक्यूमेंट्री देख ली है तो आप अब ये देखें कि इंसान में सिर्फ जज्बा और जुनून होना चाहिए। देखें जैसे उस दिन आपने हैमिल्टन को देखे, अगर हैमिल्टन उस दिन जिराफे की गर्दन पकड़ने से इनकार कर देता तो होना तो कुछ नहीं था। वो तो आज सर्जन का सर्जन कभी होता ही ना, लेकिन उसने उस दिन इनकार नहीं किया और आज वो देखिए वो मेडिकल की दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन बन गया कि उसने आज तक कभी इंग्लिश का एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा था। और आपके अंदर भी अगर जज्बा जुनून होगा तो आप दुनिया का हर काम कर लेंगे। और आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और अल्लाह हाफिज़।